بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ کسی بھی عاقل و بالغ لڑکے یا لڑکی پر نکاح کے سلسلے میں جبر نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، سورہ نساء۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا بغیر اجازت نکاح نہ کیا جائے۔ اشنا نے BA کی تعلیم مکمل کی۔ اب وہ آگے مزید پڑھنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ نہیں پڑھایا جا سکتا تھا۔ اشنا 3 بہنیں 3 بھائی تھے۔ باپ دنیا سے چل بسا تھا، ماں حیات تھی۔ اشنا کی زندگی بے حد حسین و جمیل لڑکی، اللہ پاک نے بے پناہ خوبصورت بنایا تھا۔ گورا سا رنگ تھا، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت بھی تھی۔ بھائی بڑے تھے، سب کی شادی ہو چکی تھی، بہنوں کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اب بس اشنا رہ گئی تھی۔ اشنا گھر میں فارغ تھی تو سوچا کیوں نہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا جائے مدرسہ جا کر۔ امی سے اجازت لی تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی کر لو۔ اشنا بہت خوش تھی۔ وہ مدرسہ جانے لگی اور اس نے 6 ماہ میں ترجمہ تفسیر کر لیا۔ اب اشنا با حجاب با پردہ رہنے لگی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا، اشنا کا دل کسی کے لیے دھڑکنے لگا۔ وہ محلے کا لڑکا جس کا نام ساحل تھا۔ ساحل کوئی پیارا یا پڑھا لکھا تو نہیں تھا، یا کوئی اچھی جاب نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں اشنا کو ساحل اچھا لگنے لگا۔ دونوں پہلے تو نگاہوں سے ملاقاتیں کرنے لگے۔ کبھی اشنا نے دروازے پہ کھڑے ہونا اور گلی سے گزرتے ہوئے ساحل نے دیکھ لینا، اور کبھی چھت پہ کھڑے اشاروں سے باتیں۔ رفتہ رفتہ وہ قریب آتے گئے۔ محبت کا دیا روشنائی دینے لگا، دل میں خوشبو محبت مہکنے لگی۔ پھر پہلی بار چاند رات، عید سے 1 رات پہلے، ساحل ہاتھ میں چوڑیاں لیے اشنا کو بلا رہا تھا۔ اشنا دبے پاؤں دروازے پہ آئی۔ ساحل نے جلدی سے اشنا کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پہ ایک بوسہ کیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اشنا نے گفٹ لیا اور کہا اب جاؤ، اور ہاں یہ میرا فون نمبر، ٹھیک ہے؟ ساحل مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ عید کے دن اشنا سج سنور کر، چوڑیوں کی خوبصورتی، پائل کی جھنکار، گلی سے گزر کر اپنے چاچو کے گھر جا رہی تھی۔ ساحل سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ عاشق جب محبوب کو دیکھے تو وہ زمانے کو بھول جاتا ہے اور محبوب کی آنکھوں میں فنا ہو جاتا ہے۔ محبت آہستہ آہستہ سفر طے کرنے لگی۔ دونوں میں محبت شدت اختیار کر گئی۔ ساحل نے وعدہ کیا میری جان، ہم ضرور شادی کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ابھی ساحل کوئی کام تو کرتا نہ تھا۔ اشنا پیار سے بولی، ساحل میری امی میرے لیے رشتہ دیکھ رہی ہے، تم اب کچھ کرو، اپنے گھر بات کرو۔ ساحل مسکرا کر بولا تمہاری امی کو دیکھنے دو رشتہ، میں کروں گا بات اپنی امی سے۔ اشنا میری جان، جانتی ہو تم کو کھو کر میں کسی خوفناک کھنڈر کی مانند آسیب زدہ ہو جاؤں گا، جس کو دیکھ کر لوگ خوف کھائیں گے اور مجھے زمانہ عشق زدہ کہہ کر فنا کر دے گا۔ اشنا میں اب تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اور تمہارے ساتھ مرنا ہے مجھے۔ اشنا کی آنکھ سے آنسو چھلکا۔ ساحل تم کو کیا لگتا ہے عشق کی آگ کیا تمہارے ہی سینے میں جل رہی ہے؟ یاد رکھنا ساحل، اگر تم نے مجھے نہ اپنایا نا تو میں خود کو اتنا درد دوں گی، اتنا درد دوں گی کہ تم میرے انجام پہ رونے لگو گے۔ ساحل مسکرایا، کیا کہہ رہی ہو پاگل، بہکی بہکی باتیں نہ کیا کرو، کبھی کبھی تو قسم سے مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ اشنا ہنسنے لگی، نہیں ساحل بات ڈر کی نہیں ہے، محبت کی ہے، جو میں تم سے بے پناہ کرتی ہوں، تمہارے خوابوں میں جینے لگی ہوں، تمہاری ہر بات میری سر آنکھوں پہ ہے۔ تم کہو اشنا بازار کی طوائف بن جاؤں، تم کہو اشنا میرے گھر کی عزت بن جاؤ تو بن جاؤں گی، لیکن شرط یہ ہے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے۔ میں نفسیاتی نہیں ہوں ساحل، میں با وفا لڑکی ہوں۔ محبت عروج پہ تھی۔ ساحل نے اپنے گھر بات کی، چونکہ اشنا بہت پیاری تھی، پڑھی لکھی بھی تھی۔ ساحل کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ کچھ دن گزرے، ساحل کے امی ابو اشنا کے گھر آئے۔ اشنا کی ماں سے رشتے کی بات کی تو ماں نے کہا آپ کا بیٹا کوئی کام دھندا کرتا نہیں، اور میں تو اپنی بیٹی کے لیے کوئی 4 پیسے کمانے والا لڑکا ڈھونڈوں گی۔ سو اشنا کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ جب ساحل کو پتہ چلا تو تڑپنے لگا۔ اب دل چاہ رہا تھا اشنا کو بھگا کر لے جائے، لیکن گھر میں اپنی جوان بہن کی جانب دیکھتا اور خاموش ہو جاتا۔ میں اشنا کو لے کر جاؤں اور کوئی میری بہن کے ساتھ نہ ایسا کرے،
اب دونوں رو رہے تھے، کیا کریں؟ ساحل نے مسکرا کر کہا، میری جان میں دبئی چلا جاتا ہوں، تمہاری امی سے بات کر لیتے ہیں، 2 سال میں خود کو سیٹل کر لوں گا۔ اشنا کی امی سے بات کی تو فیصلہ یہ ہوا، ساحل دبئی چلا جائے، جب 4 پیسے کمانے لگ جائے تو ہم دونوں کی شادی کر دیں۔ ساحل کو گئے بھی 8 ماہ ہوئے تھے۔ ساحل کی وہاں کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، وہاں کی پولیس نے ساحل کو جیل میں ڈال دیا۔ ادھر اشنا کی ماں کو ایک رشتہ کسی نے بتایا، لڑکا پراپرٹی ڈیلر تھا، اپنا گھر، گاڑی، بینک بیلنس سب کچھ تھا، ہاں بس اشنا سے کوئی 10 سال بڑا تھا۔ ماں نے اس رشتے کی بات چلائی، اس لڑکے کا نام توحید تھا۔ توحید سے ملاقات ہوئی، توحید نے بتایا اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ایک بہن ہے، وہ بھی کراچی رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ توحید کا گھر دیکھا، محل نما گھر تھا اور 2 عدد کاریں بھی کھڑی تھیں۔ اشنا کی ماں کو توحید بہت پسند آیا۔ اشنا سے بات کی تو اشنا نے صاف انکار کر دیا، میں مر سکتی ہوں لیکن ساحل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے اشنا کو مجبور کیا شادی کے لیے، اشنا کو اپنی قسم دی، توحید سے شادی کرو۔ اشنا روتی چیختی رہی، ادھر ساحل کا نمبر بند تھا، کیا کرتی، کس کو بتاتی؟ بھائی جو پوچھتا نہ تھا، ماں کے سامنے کوئی بولتا نہ تھا۔ ماں نے خودکشی کی کوشش کی، اگر شادی نہ کی تم نے توحید سے تو میں خود کو آگ لگا کر جلا دوں گی۔ اشنا بے بس ہو گئی، زبردستی توحید سے شادی کروا دی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے اشنا نے توحید کو قبول کیا۔ قیامت کیا ہوتی ہے کبھی اس سے پوچھنا، جس کے دل میں تو کوئی اور دھڑکتا ہو اور اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ موت کیا ہوتی ہے اس سے پوچھنا، جس کے خوابوں میں کوئی اور جیتا ہو اور جسم کا حقدار کوئی اور ہو۔ اشنا توحید کے ساتھ ودا ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا اب ساحل کے بنا اشنا نے جینا چھوڑ دیا تھا۔ اشنا تھی تو خوبصورت، لیکن اب خوبصورتی ماند پڑنے لگی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا ساحل جان بوجھ کر اسے چھوڑ گیا تھا۔ نہ کوئی فون، نہ کوئی کال، ساحل کے گھر والے بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ توحید نے آہستہ سے کہا، اشنا اب میری بیوی ہو تم، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، تم کسی سے پیار کرتی تھی، بھول جاؤ اب اسے اور مکمل میری ہو کر رہو۔ اشنا کانپتی آواز میں بولی، میں اس شادی کو شادی نہیں مانتی، یہ سودا کیا ہے تم نے میری ماں کے ساتھ۔ توحید پیار سے بولا، اشنا میں بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ تو کسی نے کوئی سودا کیا ہے، نہ کوئی زبردستی ہوئی ہے، دیکھو یہ تمہارا گھر ہے، تم اس کی مالکن ہو، میرا سب کچھ اب تمہارا ہی ہے۔ اشنا نے روتے ہوئے کہا، توحید مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس بار توحید کو غصہ آیا، اس نے اشنا کے منہ پر تھپڑ دے مارا، کتے کی طرح بھونکنا بند کرو، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بکواس نہ سنوں۔ اشنا رونے لگی، میری امی نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، مجھے زندہ لاش بنا دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد توحید پاس آیا، اشنا سوری میری جان، غصے میں ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اشنا آنسو صاف کیے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ دن گزرنے لگے، ساحل دبئی میں جیل سے رہا ہو گیا۔ جب اسے پتا چلا اشنا کی شادی ہو گئی ہے تو وہ پاکستان آیا۔ اس نے کافی تماشا کیا اشنا کی ماں کے ساتھ، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ساحل کے ماں باپ نے سمجھایا، بیٹا اب جو ہونا تھا ہو گیا، ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے۔ ساحل کی شادی بھی ہو گئی کسی اور کے ساتھ۔ اب وقت گزرنے لگا، اشنا خاموش ہو گئی تھی، اس نے توحید کو قبول کر لیا تھا۔ اب وہاں ایک لڑکا، توحید کا ہمسایہ، وہ اشنا پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اشنا کو باتوں ہی باتوں میں اپنی عاشقی کا اظہار کرتا تھا۔ وہ اشنا سے ہمدردی کرتا، اس سے محبت بھری باتیں کرتا۔ اشنا سمجھتی تھی کہ وہ لڑکا عادل کس نظر سے اس سے بات کرتا ہے، لیکن خاموش رہتی۔ توحید ہر روز اشنا کو ڈنر کروانے باہر لے کر جاتا، وہ بڑے بڑے ہوٹل میں لے کر جاتا، کینڈل نائٹ ڈنر کیا کرتے تھے۔ توحید نے اپنا ATM کارڈ اشنا کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا، میری جان، جو دل چاہتا ہے خریدو، جو دل کرتا ہے کھاؤ پیو، سب پیسہ تمہارا ہے۔ اشنا خاموش رہتی۔ اسے ایک دن ساحل کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اشنا نے اس لڑکے کو اپنی ساری بات بتائی، جو اس کا ہمسایہ تھا اور اسے چاہنے لگا تھا، عادل۔ عادل سے کہنے لگی، مجھے کسی طرح سے ساحل کا نمبر لا دو۔ عادل مسکرا کر بولا، اشنا لا دوں گا، مجھے بتاؤ ساحل کا گھر کہاں ہے؟ عادل کو ایڈریس دیا۔ عادل بھی ٹھہرا عاشق، اس نے سر توڑ کوشش کی اور آخرکار ساحل کا نمبر ڈھونڈ نکالا، اشنا کو لا کر دیا۔ اشنا گھر میں اکیلی رہتی تھی، چونکہ توحید کے بقول توحید کے ماں باپ نہیں تھے۔ عادل پاس بیٹھا تھا، اشنا سے کہنے لگا، آپ کا ساحل تو دبئی رہتا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، یہ اس کا نمبر ہے، مشکل سے ملا ہے۔ اشنا نے تھینکس ادا کیا۔ عادل نے آہستہ سے کہا، اشنا ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔
عادل پیار سے بولا، آپ کا شوہر توحید ہر روز آپ کو ڈنر کے لیے لے کر جاتا ہے، پھر آپ دیر رات واپس آتے ہیں تو آپ گھر میں کھانا بنا لیا کرے نا۔ کیا آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ اشنا کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو چھلک آئے تھے۔ آہستہ سے بولی، عادل، کچھ سوالات کے جوابات ہوتے ہوئے بھی لاجواب ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اشنا نے کہا، اب تم جاؤ، توحید آتا ہوگا۔ توحید گھر آیا۔ اشنا میری جان ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی کیا؟ اشنا آہستہ سے بولی، توحید آج میرا دل نہیں ہے باہر جانے کا۔ توحید مسکرا کر بولا، کیوں میری جان؟ اشنا کانپتی آواز میں بولی، تھک گئی ہوں میں نہ جانے کیوں۔ توحید، میں آپ کے ساتھ پچھلے 4 سال سے رہی ہوں، کیا آپ مجھے اب طلاق دے سکتے ہیں؟ توحید غصے سے بولا، بکواس نہ کرو۔ توحید اتنا کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اشنا نے ساحل کا نمبر ڈائل کیا۔ ساحل نے دیکھا پاکستان کا نمبر ہے، فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، دوسری جانب سے آواز آئی جس میں نہ جانے کتنا درد تھا۔ ہیلو، ساحل اشنا کی آواز سنتے ہی تڑپنے لگا۔ ساحل خاموش ہو گیا، خود کو سنبھالا۔ اشنا روتے ہوئے بولی، ساحل کیا 2 منٹ بات کر سکتی ہوں؟ ساحل نے پیار سے بولا، ہاں اشنا، بتاؤ کیسی ہو؟ اشنا رونے لگی۔ ساحل، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ساحل نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اشنا چیخ کر رونے لگی، میں بکھر چکی ہوں ساحل، مجھ پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مجھے بچا لو آ کر۔ ساحل، میں کیسے بتاؤں میں کس درد سے گزر رہی ہوں؟ ساحل حوصلہ دیتے ہوئے بولا، اشنا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنے میں توحید دروازے پہ کھڑا سن رہا تھا باتیں اشنا کی۔ جلدی سے دروازہ کھولا، اشنا کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ کتی کمینی، کس عاشق سے بات کر رہی ہو؟ توحید نے اشنا کو 3-4 تھپڑ مار دیے۔ اشنا اب بس توحید سے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن کس قیمت پہ؟ نہ ماں بات سننے کے لیے تیار تھی، نہ بھائی۔ اشنا نے پھر ایک سخت فیصلہ کیا۔ عادل کو فون کیا، جو پیار کرتا تھا اشنا سے۔ اسے کہا، عادل ایک آخری کام کرو گے میرے لیے؟ عادل نے عاشقانہ انداز میں کہا، ہاں بولو اشنا۔ عادل، کیا مجھے چوہے مارنے والی دوا لا کر دے سکتے ہو؟ عادل چونک گیا، اشنا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اشنا نے قسم دی، مجھ سے پیار کرتے ہو تو لا دو۔ عادل دوسرے دن چوہے مارنے والی دوا لا کر دے دی۔ اشنا نے شام کو ڈنر پہ جانے سے پہلے چائے میں ملائی اور اپنے شوہر توحید کو پلا دی۔ چند منٹ گزرے، توحید تڑپنے لگا، زمین پہ گر گیا۔ اشنا نے کلہاڑی اٹھائی اور توحید کے سر پہ 8 وار کیے، سر تن سے جدا کر دیا۔ اتنے میں عادل گھر آیا، دیکھا توحید زمین پہ پڑا، خون سے لت پت، اشنا پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ عادل یہ منظر دیکھ کر بھاگ نکلا۔ اشنا چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب اشنا بھی وہاں سے بھاگنے لگی تو محلے والوں نے دیکھا اشنا کے کپڑے خون سے لت پت ہیں، اسے پکڑ لیا۔ پھر راز کھلا، اشنا نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس کو کال کی، اشنا کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ وہ خاموش تھی، بہت بے رحمی سے قتل کیا تھا اس نے۔ سب لوگ اشنا پہ تھوکنے لگے، عورت کے نام پہ دھبا ہو۔ کچھ کہنے لگے، اس کو سنسار کر دو۔ کچھ نے کہا، اس ظالم عورت کو چوراہے پہ سولی چڑھا دو۔ تو کسی نے گالی دی اشنا کو، تھانے لے گئے۔ اشنا نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ پھر ایک نیوز چینل کا رپورٹر آیا، اس نے مائک پکڑا، اس سے پوچھا، کتنی بدبخت لڑکی ہو تم، اپنا حسن دیکھو اور اپنا ظلم دیکھو۔ سنا ہے تمہارا ایک عاشق دبئی میں ہے اور ایک ہمسایہ تھا عادل، اس کے ساتھ بھی غلط تعلقات تھے تمہارے۔ کتنی گندی عورت ہو تم، کیوں قتل کیا اپنے شوہر کا؟ اشنا آہستہ سے بولی، بس میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ صحافی نے پوچھا تو طلاق لے لیتی۔ اشنا دھیمے لہجے میں بولی، نہیں دیتا تھا طلاق۔ صحافی چلا کر بولا، کیا تمہیں شرم نہیں؟ اپنے عاشقوں کے لیے تم نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ اشنا خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، میں بد کردار عورت نہیں ہوں، میرا اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں۔ صحافی نے کافی برا بھلا کہا اشنا کو، پھر کہنے لگا، تم کو پتہ ہے تم کو سزائے موت ہوگی۔ اس پر اشنا مسکرانے لگی، الحمدللہ، جیسے چہرے پہ ایک سکون آ گیا ہو۔ ہر دیکھنے سننے والا اشنا کو گالیاں دے رہا تھا اور پھر عدالت نے اشنا کو عمر قید کی سزا سنائی۔ میں فارس اس لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے اس کی آنکھوں میں ایک درد دکھائی دے رہا تھا، میرا دل نہیں مان رہا تھا یہ لڑکی بد کردار ہوگی، ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اسے تلاش کروں، وہ کس جیل میں ہے۔ میں نے اس کی ساری ڈیٹیل لی، بالآخر 2 ماہ بعد مجھے اس کا ایڈریس مل گیا، میں جیل جا پہنچا، پولیس والوں کو اپنا تعارف دیا اور صرف 20 منٹ کے لیے اس لڑکی سے ملنا چاہا۔ پہلے تو اشنا ملنا نہیں چاہتی تھی، پھر بہت کوشش کے بعد اس نے ہاں کی۔ میں جب جیل میں گیا، دیکھا نورانی چہرہ، معصوم سی لڑکی، نازک سی،
مصلی پہ بیٹھی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں انتظار کرنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو اسے ملاقات روم میں لایا گیا۔ اس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے پولیس والے سے کہا اس کی ہتھ کڑی کھول دیں۔ اشنا مجھے دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی آپ کون؟ میں نے کرسی پہ بیٹھنے کا کہا، پھر اشنا کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور بتایا میں فارس ہوں۔ اسے اپنے بارے میں سب بتایا۔ اشنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اشنا میرا دل نہیں مانتا تم بد کردار لڑکی ہو، مجھے وہ راز بتاؤ جو دل میں چھپائی جی رہی ہو۔ اشنا کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، آہستہ سے بولی فارس بھائی آپ کیا کریں گے جان کر؟ میں نے پیار سے کہا فارس شاید کسی اور کی زندگی بچا سکے۔ اشنا زور زور سے رونے لگی۔ پولیس کانسٹیبل بھی پاس کھڑی تھی، وہ شاید اس سے ڈر رہی تھی۔ میں نے پولیس لیڈی کانسٹیبل کو باہر جانے کی ریکویسٹ کی۔ اشنا روتے ہوئے بولی میں توحید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے زبردستی شادی کر دی تھی۔ میں بہت اچھا جینا چاہتی تھی، لیکن شادی کے 10 دن بعد مجھے پتا چلا توحید اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ لڑکیوں سے جسم فروشی کرواتا تھا، وہ دلال تھا۔ وہ مجھے ہر شام ڈنر کے نام پہ لے جاتا اور مجھ سے بھی جسم فروشی کرواتا تھا۔ مجھے کہتا تھا لوگوں کے ساتھ پیسوں بارے ڈھیل کیا کرو۔ میں نے کتنی بار وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے، وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے میری طرح بہت سی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ میں اس دلدل سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن میں بے بس تھی۔ توحید مجھے 50 لاکھ میں کسی کو بیچنے والا تھا، میں کیا کرتی؟ مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نہ ماں نے میری خبر لی، نہ بھائیوں نے، اور میں کرمنل بن گئی، میں قاتل بن گئی۔ فارس بھائی میاں بیوی کا رشتہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے، کس پہ یقین کیا جائے؟ اب کون سے رشتے پہ خون سفید ہو چکے ہیں اور لوگ درندے۔ میری ماں کے ایک غلط فیصلے نے مجھے عمر قید کی مجرمہ بنا دیا۔ میں کسے غلط کہوں اور کسے اچھا؟ اتنے میں ملاقات کا ٹائم ختم ہوا۔ میں معصوم سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بیچاری اشنا بے گناہ فنا کر دی گئی۔ میاں بیوی کا رشتہ انمول ہوتا ہے، اب یہ بھی درندہ بن گیا۔ کس پہ یقین کریں، کس پہ بھروسہ؟ کس کو اپنا کہیں، کس کو اپنی عزت کا محافظ سمجھیں؟ بہت سے توحید جو مرد بن کر نہ جانے کتنی اشنا کو فنا کر رہے ہیں، خدا جانے۔ میں تو اتنا کہوں ماں باپ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کریں۔ فارس سب مردوں یا میاں بیوی کے رشتے کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ایک حقیقت جو آج کے زمانے میں ہے وہ بیان کی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، بالکل حقیقت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو حق کے لیے لڑنا سکھائیں، ان کی ہمت بنے، ان کی طاقت بنے۔ صرف شادی کر کے یہ نہ سوچ لیا کریں کہ ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ وقت بہت نازک چل رہا ہے، ہر لڑکی کو فارس اتنا کہے گا محبت سے دور رہیں، نہ جانے کون سانپ بن کر ڈس جائے۔ اس تحریر کا مقصد کسی رشتے یا کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، بس اصلاح کرنا ہے۔